الاسلام دینی الاسلام اندھیرے چھٹے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. اسلام آباد نام ہی ایسا ہے کہ کسی اللہ والے کی منظوری کی دلالت کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام آباد جیسے پاکستان کے خوبصورت ترین اور دنیا کے بے مثال دارالخلافوں میں شامل شہر کی بنیاد 11ویں صدی عیسوی میں حضرت شاہ عبداللطیف المعروف بری امام سرکار نے رکھی تھی. آج بھی مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں آپ کا دربار مرجع خلائق ہے، جہاں روزانہ ہزاروں لوگ پیٹ کی بھوک اور روح کی پیاس بجھاتے ہیں. بری امام سرکار نے اس جگہ اس وقت ڈیرا جمایا جب پنجاب سے کشمیر جانے والی سڑک کے نزدیک اس جنگل میں چور اور لٹیرے رہا کرتے تھے، جو کشمیر جانے والے قافلوں کو لوٹ کر یہاں چھپ جاتے. مگر مارگلہ کی پہاڑی کے اور ایک غار لوہی دندی میں آپ نے چلہ مکمل کیا اور تصوف و سلوک کے رمز آشنا ہوئے تو مرشد کے حکم سے اس جگہ قیام کرنے کا فیصلہ کیا. جب یہ جگہ چور پور کہلاتی تھی، مگر شاہ عبداللطیف بری امام سرکار کی نظر فیض بار نے نہ صرف چوروں کو سیدھا راستہ دکھایا بلکہ آپ کے فیض و برکات کا نور پھیلنے لگا تو یہ علاقہ نور پور بن گیا. اور یہ بھی حضرت بری سرکار کی زندہ کرامت ہے کہ نور پور پھیل کر اسلام آباد بن گیا. آپ کا عرس ہر سال مئی کے مہینے میں منایا جاتا رہا ہے، مگر جنرل پرویز مشرف کے دور میں دربار کے احاطے میں ایک خودکش دھماکہ ہوا. اس کے بعد سیکیورٹی کے بہانے پر عرس کا انعقاد بند کر دیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ دربار پر ہر روز اور جمعرات کے دن خصوصی طور پر ہزاروں لوگ آتے ہیں، لنگر میں نیاز کی دیگیں چڑھاتے ہیں. اس سال 28 مئی کو عرس کی باقاعدہ روایتی تقریبات دوبارہ شروع ہوئیں، جس میں ملک کے طول و عرض اور بیرون ملک حضرت بری امام سرکار کے عقیدت مندوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی. اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ برِ صغیر میں اسلام کی تبلیغ اور پھیلانے میں اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کا کردار سب سے نمایاں رہا ہے. ہندوستان کے اونچ نیچ اور چھوت چھات کے معاشرے میں ان صوفیاء نے ہر مذہب، ملت اور قوم کے افراد کو نہ صرف اپنے قریب کیا بلکہ انسانیت کا درس دے کر ہر قسم کے تعصب کا خاتمہ کیا. یہی وجہ تھی کہ ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے. انہی بزرگان پاک دینیت نے مخلوط معاشرے اور کثیر المذاہب خطے میں امن، بھائی چارے اور رواداری قائم کی. آج ہم ان بزرگوں کے سبق اور درس سے دور ہو چکے ہیں، اسی لیے مذہبی، قومی اور نسلی تعصب نے معاشرے کو بے سکون اور بے ایمان کر دیا ہے. اس کے تدارک کے لیے پاکستان میں سینکڑوں صوفیاء اعظام اور بزرگان دین کی خانقاہیں موجود ہیں، جہاں دلوں کو گداز اور محبت سے لبریز کیا جاتا ہے. حضرت سید شاہ عبداللطیف المشہدی کاظمی المعروف بری امام رحمہ اللہ سرکار برِ صغیر پاک و ہند کے ان اولیاء کرام اور صوفیاء کرام میں شامل ہیں جنہوں نے مغل بادشاہ جہانگیر کے عہد میں اس ملک کے مختلف اطراف میں نور و اسلام پھیلانے کے لیے انتھک جد و جہد کی. یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں جہاں اس کے اعلیٰ اصولوں اور لسانی ضابطہ حیات کا حصہ ہے، وہاں بزرگان دین کی جد و جہد اور روحانی کمالات کا بھی بڑا کردار ہے. سید عبداللطیف بری امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ 1617 عیسوی اور 1026 ہجری میں ضلع چکوال کے علاقے چولی کرسال میں پیدا ہوئے. آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک سید سخی محمود رحمہ اللہ بادشاہ کاظمی اور والدہ ماجدہ کا نام سیدہ غلام فاطمہ کاظمی تھا. آپ کے والد گرامی بھی ایک ولی تھے. بری امام سرکار نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سید محمود بادشاہ سے حاصل کی. اپنے فقہ و حدیث اور دیگر علوم اسلامی کی تعلیم نجف اشرف عراق میں حاصل کی. سید محمود بادشاہ، جو کہ نجف اشرف سے فارغ التحصیل تھے، نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. حضرت سید شاہ عبداللطیف المشہدی کاظمی نے مقدس اسلامی شہروں نجف اشرف، کربلا، سامرا، مشہد مقدس میں مختلف علماء سے دینی علوم کے علاوہ روحانی فیض بھی حاصل کیا. جب ایران و عراق کے 12 سال کے طویل سفر کے بعد اب سید کسران میں واپس آئے تو آپ کی کشف و کرامات کا تذکرہ ہر طرف ہونے لگا، جس کی وجہ سے آپ کی شہرت ہر سو پھیل گئی. لوگ دور دراز علاقوں سے بری سرکار کی خدمت اقدس میں حاضری دیتے اور آپ کی تعلیم و تبلیغ، واعظ و نصیحت اور پند و نصائح سے فیضیاب ہوتے. کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد بری سرکار نے اس وقت کے ضلع راولپنڈی کے شمالی علاقے کا رخ کیا اور باغ کلاں، موجودہ آپ پارا مارکیٹ اسلام آباد میں اقامت پذیر ہوئے. باغ کلاں کے باشندوں نے عزت و احترام کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کیا اور کچھ اراضی بطور نذرانہ عقیدت پیش کی. بری امام کاظمی نے کچھ عرصہ یہاں قیام کیا اور تبلیغ دین میں مصروف رہے. یہاں بسنے والے سب لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے. یہاں پر آپ سے کئی کرامات ظاہر ہوئی. انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ عبادت الہی میں مشغول تھے. توجہ کے ارتکاز کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ کس وقت آپ کے مویشی زمیندار کے کھیت میں گھس گئے اور انہوں نے ساری فصل تباہ کر دی. فصل کا مالک شکایت لے کر آپ کے والد بزرگوار سید محمود شاہ کے پاس آیا. آپ کے والد زمیندار کے ہمراہ آپ کے پاس آئے اور سرزنش کی کہ آپ کی بے توجہی کی وجہ سے
زمیندار کی ساری فصل برباد ہو گئی ہے، اس پر تھوڑی دیر آپ خاموش رہے۔ آپ کے والد نے انہیں مزید ڈانٹا۔ جب آپ کے والد نے اچھی طرح سرزنش کرنے کے بعد خاموشی اختیار کی تو آپ نے بڑے سکون کے ساتھ آہستہ سے سر اوپر اٹھایا اور نہایت ٹھہرے ہوئے انداز میں گویا ہوئے، ابا جی ذرا فصل کی طرف تو دیکھیے۔ جو ہی آپ کے والد محترم نے فصل کی طرف دیکھا، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چند لمحے پہلے جو فصل تہس نہس تھی اب ایک سرسبز و شاداب کھیت کی صورت میں لہلہاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھنا تھا کہ زمیندار کی حالت عجب ہو گئی۔ وہ آپ کے قدموں میں گر کر گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ آپ سادات کے ایک مایہ ناز گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا شجرہ نسب تاجدار امامت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے ہوتے ہوئے امامت کے 7ویں تاجدار امیر بغداد حضرت امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ علی کی اولاد ہونے کے ناطے سے آپ کو کاظمی سید کہا جاتا ہے۔ خطہ پوٹھوہار کی بزرگ ہستی حضرت سید شاہ عبداللطیف کاظمی المعروف بر امام سرکار نے اپنے جد امجد سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو زندہ کر دیا اور اسلام کی تعلیمات کے فروغ اور عوام الناس کے لیے اعلیٰ کردار کی مثال پیش کی۔ قطب الاقطاب حضرت سید شاہ عبداللطیف کاظمی المعروف بر امام سرکار نے آج سے 350 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ نورپور پوٹھوہار اسلام آباد کا یہ خطہ ایک دن نہ صرف فرزندان توحید کا مرکز بلکہ عالی شان چمکتا دمکتا شہر بن جائے گا اور اس کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا۔ حضرت بر امام سرکار کی یہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی اور یہاں اسلام آباد کے نام سے ایک شہر بن گیا جو آج مملکت خداداد پاکستان کا دارالحکومت ہی نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی سطح پر 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے ترجمان کے عظیم شرف سے ہمکنار ہے۔ حضرت بر امام سرکار کو قطب الاقطاب اور ولی اللہ کا مقام حاصل ہوا۔ یہ مقام تصوف میں بڑی کاوشوں، محنتوں، جانفشانیوں، محبت، لگن اور عشق حقیقی سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے فقہ اور حدیث کی تعلیم نجف اشرف سے حاصل کی اور اس کے بعد آپ مقدس مقامات کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کربلا معلیٰ اور دوسرے اسلامی ممالک میں تشریف لے گئے اور وہاں موجود جید علماء اور اولیاء سے مزید دینی علوم اور روحانی فیوز حاصل کیے۔ بڑی امام کا یہ سفر 12 سال پر محیط ہے۔ آپ مستقلاً وہاں ولی کامل حضرت حیات المیر سے بیعت تھے۔ انہیں بڑی امام کا لقب ان کے مرشد حضرت حیات المیر ہی نے عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی تعریف قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ کی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جس نے میرے کسی ولی کی مخالفت کی میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے کام پر لگا دیا ہے اور ان کی مخالفت کرنا کسی طرح جائز نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قانون جن و انس میں جاری و ساری ہے اور انسان میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کو مخصوص اختیارات تفویض کر کے مقرر کیے جاتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال کا شمار بھی عظیم شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری میں بھی آپ کو تصوف کا رنگ بھرا نظر آئے گا۔ اولیاء اللہ کے مقام کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے، نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ ایک مرتبہ آپ رحمہ اللہ کہیں سفر پر جا رہے تھے اور آپ کو مرید خاص مٹھا شاہ بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ ابھی آپ نے 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اچانک جنگل سے چند ڈاکو نکلے اور انہوں نے لوٹنے کی غرض سے آپ کا راستہ روک لیا، مگر جو ہی ان کی نظر آپ کے چہرہ مبارک پر پڑی اور انہوں نے آپ کی گفتگو سنی تو جرائم سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو گئے اور اسی وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کے مرید بن گئے۔ آپ نے یہیں اقامت اختیار کر کے تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور اس طرح چور پور میں اسلام آباد کے نور کی روشنیاں پھیلا کر اسے ہمیشہ کے لیے نور پور بنا دیا۔ یہ وہی نور پور شاہ ہے جہاں آج آپ کا مزار مبارک ہے اور ہزاروں لوگ یہاں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے آتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی آپ رحمہ اللہ کے مزار شریف پر رونق ہوتی ہے، روزانہ لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن عرس کے دنوں میں تو تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی۔ تمام شعبہ زندگی کے لوگ جوک در جوک آتے ہیں اور فیوز و برکات سے جھولیاں بھر کر لوٹتے ہیں۔ لوگ نہ صرف دربار پر حاضری دیتے ہیں بلکہ دشوار گزار پہاڑی راستے سے اس غار کی بھی زیارت کرتے ہیں جہاں آپ رحمہ اللہ نے عبادت و چلہ کشی کی، جسے لوئے دندی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت بری امام سرکار نے چلہ کشی کر کے پہاڑوں، غاروں اور ویرانوں میں مصائب جھیل کر جنگل میں منگل کا سما پیدا کیا اور وہ علاقہ جو کبھی چور پور کے نام سے موسوم تھا نور پور کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت بری امام سرکار رحمہ اللہ نے علوم ظاہری اور باطنی حاصل کرنے اور روحانی منازل طے کرنے کے بعد ضلع ہزارہ میں قیام کیا اور اپنے سید محمد کی دختر نیک اختر بی بی دامن خاتون سے نکاح کیا۔ آپ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، مگر کچھ عرصے بعد آپ کی زوجہ محترمہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بری سے مراد ہے بر و بحر، یعنی پہاڑوں، بیابانوں، دریاؤں، ندیوں، چشموں اور ایسی تمام آبگاہوں کے متولی جہاں انہوں نے یاد الہی میں تند و تیز ہواؤں اور موسمی حالات سے بے نیاز دن رات چلہ کشی کی
और वो भी सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए। लक़ब बरी के बाद शाह से मुराद आपका आला नसब सैयद खानदान है। हजरत बरी इमाम का आला नसब सैयद खानदान है। हजरत बरी इमाम सरकार में बचपन ही से रूहानी और पाक तीनियत का ज़हूर शुरू हो गया था। जब आपकी उम्र तकरीबन 10 साल थी तो आप अपने मवेशी चराने के लिए गांव से दूर खेतों में चले जाते। मवेशी तो घास चरने लगे, आप अलहदा बैठकर अपने अल्लाह से लौ लगा लेते और इबादत और रियाजत में मसरूफ हो जाते। लोगों ने आपके वालिद मोहतरम से शिकायत की कि आपके बच्चे की लापरवाही और गफलत से हमारी फसलों का नुकसान होता है। एक रोज आपके वालिद माजिद लोगों के हमरा आए तो क्या देखा कि बच्चा दरख्त के नीचे सोया हुआ है। आपने झंझोड़ कर दुनियावी गफलत की नींद से उठाया तो बच्चे ने अपने बाप से अर्ज किया कि मैं तो बाग़े जन्नत की सैर कर रहा था, आपने मुझे जगा दिया। हजरत बरी इमाम सरकार की इबादत और करामात पाक व हिंद में मशहूर हैं। सबसे बड़ी करामत यह है कि आपने 2 मुगल शहजादियों की बिलखसूस तरबियत की और दीनी और रूहानी इस्लाह करके एक शहजादे को राह सलूक की दुनिया में गुम कर दिया गया और उसका नाम आपने शाह हुसैन रखा। अगरचे ये शहजादा मादी दुनिया का परस्तार था, लेकिन एक मर्द कामिल के निगाह असर से इसके सोचने का अंदाज बदल दिया। इस करामत से मुतासिर होकर शहजादी की अपनी बाकी जिंदगी बरी इमाम सरकार के कुर्ब में गुजरी और दूसरा शहजादा औरंगजेब आलमगीर को तख्त ताज का मालिक और दीन की तबलीग के लिए दुनियावी शहनशाह बना दिया। इसके अलावा नूरपुर शाहान के करीब एक मकाम है जिसका नाम लुए दंदी है। यहाँ बैठकर हजरत इमाम बरी रहमहुल्लाह अक्सर इबादत इलाही में मसरूफ रहे। जब आप इबादत में मसरूफ होते तो एक जिन आकर आपको परेशान करने लगा और आपकी इबादत में खलल डालने लगा। जब वो जिन अपनी शरारतों से किसी सूरत बाज न आया तो आपने उससे निजात हासिल करने के लिए दुआ की तो वो जिन वहीं पत्थर बन गया। ये निशानी लुए दंदी के मकाम पर आज भी मौजूद है और मुल्क भर से हजारों लोग हजरत इमाम रहमहुल्लाह की ये करामत देखने नूरपुर शाह जाते हैं और इस मकाम की ज़ियारत करते हैं जहां बैठकर आप इबादत किया करते थे। इस वाक़े के अलावा हजरत इमाम बरी से मुतल्लिक एक वाक़या काफ़ी मशहूर है। इमाम सरकार जिन दिनों नदी नीला में चिल्लाकशी कर रहे थे, इतने कमज़ोर हो चुके थे कि कुछ खा पी नहीं सकते थे, सिर्फ दूध पिया करते थे। गुज्जर कौम का एक अकीदतमंद रोज़ाना आपको दूध देने आता था। जिस भैंस का दूध वो गुज्जर आपके पास लाता वो मर जाती है। गुज्जर धन का पक्का था, अपनी जुबान से ये बात बरी इमाम सरकार को नहीं बताई। आखिरकार एक एक करके तमाम खत्म हुई तो अगले रोज दूध की खातिर तमाम गांव में फिरा, मगर हर तरफ से मायूस हुआ। चुनाचे आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, अपनी दास्तान सुनाई। आप मुस्कुराए और फरमाया, जाओ नदी के किनारे चलते जाओ और अपनी भैंसों के नाम पुकारते जाओ, सब तुम्हारे पीछे चली आएंगी, मगर ख्याल रखना कि पीछे मुड़कर ना देखना। चुनाचे उस गुज्जर ने ऐसा ही किया। जब आखिरी भैंस का नाम लिया जो कि नदी से निकल रही थी तो गुज्जर ने पीछे मुड़कर देख लिया। भैंस उसी जगह पत्थर की बन गई। गुज्जर पहले तो परेशान हुआ, मगर बाकी भैंसों को देखकर खुशी खुशी घर चलाया। अलावा एक रोज आप नूरपुर शाह के जंगल में इबादत इलाही में मसरूफ थे कि हिंदुओं का एक गिरा वसी साजो सामान से दबंदा आपके करीब से गुजरा। आपने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने गुनाहों को धोने के लिए गंगा में नहाने के लिए जा रहे हैं। तो हजरत इमाम बरी ने फरमाया कि इंसानों के गुनाह दरियाओं में नहाने से नहीं धुलते, बल्कि ये गुनाह इबादत इलाही और अमाल साले से झड़ते हैं। इस पर हिंदुओं के पंडित ने कहा कि अगर आपकी बात दुरुस्त होती तो आप जो यहाँ साल साल से इबादत इलाही में मसरूफ हैं, इसका कुछ तो असर जाहिर होता। कम से कम इतना ही हो जाता कि जिस दरख्त के नीचे बैठकर आप इबादत कर रहे हैं वही सरसब्ज़ो शादाब हो जाता, ताकि आप सुकून से इबादत तो कर सकते। बारिश, धूप और दूसरी मौसमी सख्तियों से आप इबादत करते हुए महफूज रहते। इस पर हजरत बरी इमाम ने फरमाया, इसके कब्ज़े कुदरत में तो सब कुछ है, हमने उससे कुछ मांगा ही नहीं। उसके बाद आपने दरख्त की तरफ रुख करके दुआ के लिए हाथ उठा दिए और देखते ही देखते दरख्त सरसब्ज़ो शादाब हो गया। हिंदुओं ने जब ये देखा तो इस कदर मुतासिर हुए कि उसी वक्त सारा गुरूह आपके हाथ पर मुसलमान होकर आपके हल्का इरादत में शामिल हो गया।